نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے محبوب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے اور مجھ سے فرمایا کہ عائشہ آج رات مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کو یاد کروں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے، لیکن اگر آپ اس چیز میں راضی ہیں کہ آپ اللہ کو یاد کریں تو میں بھی اسی میں خوش ہوں، اس لیے کہ محبوب کی رضا ہی دراصل دل کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی یاد کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رات بھر عبادت میں مصروف رہے، اس قدر روئے کہ آپ کا دامن مبارک آنسوں سے بھیگ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا جواب یہ تھا، افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے سب سے زیادہ انعامات بھی تو مجھ پر ہی، تو میں اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن اسی حالت میں آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی اطلاع دی، اور آپ اسی طرح برابر عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، ان پہ ورم آ گیا تھا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ اس قدر مہربان ہے کہ اس نے آپ کی اگلی پچھلی جو خطائیں اگر ہیں تو وہ معاف کر دی ہیں، تو آپ اس قدر مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین کرام، میں اور آپ بھی ذرا سوچیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریفیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے اس نمونے کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو جو رسول پوری رات عبادت میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ پوری رات آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے روتے رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حساب کی فکر پڑی ہوئی ہے؟ جنت کی کنجی تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، لیکن حساب کی فکر پھر بھی پڑی ہوئی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے پاس، خلفائے راشدین کے پاس جنت کی کنجیاں موجود ہیں، جنت کے پروانے، جنت کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں، ساری روتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر آنسو گرنے کی جگہ پہ جو ہے چہرے پہ داغ پڑے ہوئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جاتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چڑیا کو درخت کے اوپر چہچاتے دیکھ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چڑیا، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ مرنے کے بعد تیرا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب لیا جائے گا، زار و قطار روتے ہیں۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ مجھے اور آپ کو حساب کی کتنی فکر ہے، کتنی راتوں کی نیندیں ہماری آرام اور خراب ہوئی ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لینا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دینا۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنا۔ تتجافی جنوبهم عن المضاجع، اللہ کے بندے کون سے ہیں جن کے پہلو راتوں کو نرم گرم بستروں سے جدا رہتے ہیں، بستر کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈ سردی کا موسم ہو، یخ بستہ راتیں ہوں، پھر بھی اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے پھر یادیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سیر گائی۔ کس کو جو بلند مقام ملا ہے وہ بیاہ سیر گائی کے نہیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ،
عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیجئے، جو آپ کے لیے ایک اضافی حکم ہے فرض نمازوں کے علاوہ۔ اس کا صلہ آپ کو کیا ملے گا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود نصیب کرے گا، شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ وسیلہ کی جگہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا جو اللہ اپنے بندوں میں سے کسی صرف ایک ہی بندے کو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا صلہ ہے تہجد کی نماز کا۔ اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا مشکل، 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل، وہ نماز ہم پہ باری ہو رہی ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ ہمیں بھی سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار تو کم از کم اپنے آپ کو عبادت میں تھکانا چاہیے، تاکہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو سکے، اور فرائض کی پابندی اور کبائر سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔